آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم سب کو زندگی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ ہم بھروسہ کر سکیں, اعتماد کر سکیں, خصوصاً کسی کڑی وقت میں, کسی مشکل کی گھڑی میں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم پلاننگ نہ کریں اپنے لیے, خاص طور پہ اپنے پیاروں کے لیے, تو وہ کافی مشکل میں آ سکتے ہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں. خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے انشورنس آپشنز کا, ویریس پروڈکٹس کا. اگر ہم پاکستان کی انشورنس انڈسٹری کی طرف دیکھیں تو بڑی ایپٹ اور بڑی ٹائملی چیزیں انہوں نے بھی ڈیولپ کی ہیں. مغربی ممالک میں تو آپ کو ایک رجحان نظر آتا ہے کہ ان کی گاڑی, ان کے گھر, یہاں تک کہ ان کے صحت کے معاملات, ان کی ایجوکیشن کو لے کے وہ مختلف پلانز میں انویسٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی آبادی ہونے کے باوجود, مختلف پروڈکٹس اور مختلف پلیئرز مارکیٹ میں ہونے کے باوجود, پاکستانیوں کا رجحان زیادہ نہیں ہے انشورنس کی طرف. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی قوت خرید بھی کم ہوگی, اسمارٹ انویسٹمنٹ کی, لکنگ آفٹر کی آپ کو ضرورت ہے. یہ پلانز آپ کو کن کن زندگی کے مرحلوں میں مدد دے سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا رجحان اس طرف نہیں ہے. یعنی آنے والے دنوں میں ہماری کاسٹ آف لیونگ کئی گنا بڑھ جائے گی, لیکن وائی آر وی ناٹ پلاننگ ٹوڈے فار آر ٹمورو. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر صاحب, جو کہ آدم جی انشورنس سے آپ کا تعلق ہے, آپ ڈائریکٹر بزنس ڈسٹریبیوشن ہے. بہت بہت شکریہ علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے مجھے بتائیے, جو میں گفتگو کر رہی تھی کہ انشورنس کا رجحان کیوں نہیں ہے پاکستانی عوام میں. تھینک یو ویری مچ سدرا فار انوائٹنگ. رجحان کیوں نہیں ہے, اس سے پہلے تھوڑا سا میں بات کروں کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے انشورنس کی, لائف انشورنس کی, یا لائف انشورنس سے بھی پہلے اگر میں انشورنس کی بات کروں تو ایک ورڈ جس میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ ہے انسرٹنٹی. انسرٹنٹی کیا ہوتی ہے؟ فی زمانہ اگر میں بات کروں تو آج کل ہم صبح اٹھتے ہیں اور گیس نہیں ہوتی, اور ہمارا سارا پلان جو ہوتا ہے پورے دن کا وہ افیکٹ کر جاتا ہے. پہلے یہی معاملہ بجلی کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو ایز اے ہیومن بینگ ہم نے ایڈریس کرنا شروع کیا کہ اب گیس اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ایڈریس کریں گے. اور اس کے اب ہم یا سلنڈرز گھر پہ لے کے آتے ہیں, یا بجلی کے چیلنجز آئے تو ہم نے جنریٹر کا استعمال شروع کر لیا. تو یہ تو وہ سارے روزمرہ کے معمولات ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنرلی ہمارے پاس ایونیوز نہیں ہوتے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اور بہت بڑی انسرٹنٹی جو ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں وہ ان ٹرمز آف ہماری اپنی زندگیاں ہیں, کہ اگر وہ کوئی بھی غیر متوقع صورتحال آ جائے اور ہمارا چلتا ہوا کاروبار رک جائے, یا ہمارا چلتا ہوا کوئی اسٹرکچر ڈیمیج ہو, تو اس صورتحال میں انشورنس اور پھر لائف انشورنس کی نظر میں ہمیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر میں عموماً پاکستان میں دیکھتی ہوں, کیونکہ ایک یہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ خواتین شادی کے بعد کام کریں یا نہ کریں, تو جو کفیل ہے گھر کا, ایک ہی جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہی مین بریڈ ارنر ہے. تو اٹ میکس آل دا سینس, جیسے آپ نے کہا کہ لاجیکل بات تو یہ لگتی ہے کہ وہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے پلاننگ کرے, اور خاص طور پہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ تمام زندگیاں جو ان سے جڑی ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا, اور ان کے پاس ایٹ لیسٹ ایک فائنینشیل اسپیس ہونی چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو کہا جائے آپ سونا خرید لیجئے, وہ ضرور کرنا چاہتے ہیں, وہ بانڈز خریدنا چاہتے ہیں, وہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, لیکن انشورنس پہ کہیں نہ کہیں کوئی بلاکیج ہے, یعنی مینٹلی دے ناٹ ویری انسپائرڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ سدرا, اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن جو کی چیلنج ایز این انشورر ہم دیکھتے ہیں اور فیس کرتے ہیں وہ لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف جنرل اویئرنیس اباؤٹ انشورنس, لائف انشورنس, about its products, about its benefits. جنرلی لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ انشورنس ان کو کس لیول تک جا کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اور وہ بینیفٹس فراہم کر سکتی ہے. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ فائنینشیل لٹریسی کا بھی ہے, اور ٹو بی ویری آنیسٹ بہت حد تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. بٹ وی بلیو کہ ان سب چیلنجز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام انشورنس کمپنیز بھی, انشورنس ایسوسیشن بھی, اور گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں تو ریگولیٹر بھی بڑا ایکٹیو ہے اور فوکس ہے ٹو ایڈریس دیز چیلنجز. اور اگین وی آر ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں, پچھلا ہم نے پورا ایک ایسا وقت گزارا 2 سالوں کا جس میں اویئرنیس کے لیولز
بہت حد تک انکریز ہوئے ہیں. ہمیں جو امید سے زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہیں کوریجز کے لیے, یہ جو ہم نے 2 سال کووڈ کے گزارے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ عام طور پہ ایسی ناگہانی صورتحال میں ہم تھے. ایک گلوبل پینڈیمک ہے جس کا ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے, نوکریاں ختم ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ جنرلی لوگ اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے یا اس اضطراب میں انہوں نے شاید اگر آپ سے رجوع کیا ہو, واٹ آر دا ٹرینڈز اینڈ دا پیٹرن. میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ لوگوں نے اب بہرحال انشورنس کے بارے میں اور اس طرح کے انویسٹمنٹس کے بارے میں کہ کوئی ایجوکیشن پلان یا کوئی ہوم پلان ایٹسیٹرا اب وہ لے لیں, یہ نظر آ رہا ہے. آپ کے تجزیے میں از دیر اے ٹرینڈ؟ جی میں بالکل اس کو سیکنڈ کروں گا سدرا کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے ٹرینڈ میں بے پناہ اضافہ دیکھا ہے. جی. اور نہ صرف یہ کہ ٹرینڈ میں اضافہ دیکھا ہے بلکہ اویئرنیس اس اینڈ پہ بھی آئی ہے, کسٹمر اینڈ پہ, اور ساتھ ہی ساتھ انشورنس کمپنیز نے بھی اپنے آپ کو اپلفٹ کیا ہے کہ ٹپیکل لائف انشورنس کے پلانس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیونگ بینیفٹس بھی اس میں ایڈ کیے ہیں. اس میں ویریس ہیلتھ فیسلٹیز ایڈ اپ کی ہیں جو کہ کنیکٹ کرتی ہے کسٹمر کو اپنی ویل بینگ کے ساتھ اور ڈیلی لائف سٹائل کے ساتھ. بالکل صحیح. علی مجھے بتائیے گا کہ کئی سوالات آپ کے لیے آ رہے ہیں جو میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. سب سے پہلے چیز, عموماً لوگ جب پریشانیاں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, یعنی بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ مڈل ایج تک پہنچ گئے ہیں, دیٹس وین دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ انشورنس. انشورنس لینے کی بہترین عمر کون سی ہے؟ واٹس دا بیسٹ ایج؟ اس کو میں کنیکٹ کروں گا اپنی لیٹسٹ کمپین کے ساتھ. اس کمپین میں جو ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے مسٹر آدم, ان کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے انشورنس کی پروڈکٹ حاصل کی, اور پھر اسی پروڈکٹ کے تھرو انہوں نے اپنی بچوں کی شادیاں بھی کی, انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کیے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ویل بینگ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. اور اگین اسی کو میں کنیکٹ کروں گا لائف انشورنس کے پرنسپل کے ساتھ کہ جتنی جلدی آپ یہ فیصلہ کریں گے اتنا ہی بہتر پلان آپ اپنا فیوچر کر سکتے ہیں. آپ اپنا فیوچر بھی پلان کر سکتے ہیں اور اپنی پروٹیکشن بھی بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. اچھا, کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ارلی ایج میں پلان لینے کے؟ یعنی اگر میں کمپیئر کروں ایک 28 سال کے شخص کو ورسز ایک 40 سال کے شخص کو, اگر یہ دونوں انشورنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایک 28 سال کے شخص کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں, سب سے آپ تو 28 کہہ رہی ہیں, وی پریفر کہ جب وین یو شوڈ بی لائک ہیو یور فرسٹ پے چیک یو شوڈ گیٹ دا انشورنس. تو اگین اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ وین یو آر ینگ, یو آر فریش, یو آر آؤٹ آف اینی ایلمنٹس اینڈ اینی تھنگ. تو اگین آپ جو بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیور انویسٹمنٹ ٹرمز میں, سیونگز میں کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ اگین اٹس انشورنس از آل اباؤٹ لانگ ٹرم سیونگ. تو جتنا لانگ ٹرم آپ اس کو انویسٹ کریں گے اتنا ہی ریٹرن آپ کو بہتر ملے گا ان لانگ ٹرم. بالکل صحیح. اچھا علی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہاں پہ ذکر کیا تھا. بہت سارے لوگوں کو ابہام ہے کہ وہ پلان لے لیتے ہیں لیکن جب اس کو مانیٹائز کرنے کا وقت آتا ہے, جب وہ کلیم کے لیے پہنچتے ہیں تو بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. کیا اس کو سوئفٹ بنانے کے لیے, اس کو آسان بنانے کے لیے بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ ہو تو وہ بھروسے مند ساتھ از ویری امپورٹنٹ تھرو آؤٹ یور جرنی. تو اگین آدم جی لائف نے بھی کنیکٹ کیا ہے, اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے فار دیٹ ایز اے ٹرسٹڈ پارٹنر اینڈ دین دا بھروسے مند ساتھ. بالکل صحیح. علی, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے آیا ہے. اگر کوئی خاتون خانہ ہو, ان کے ہسبینڈ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں, لیکن کیا کوئی خاتون جن کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو, کیا وہ بھی انشورنس لے سکتی ہیں؟ She can always influence her husband to get the insurance. اور یہ تو بہت بڑا ایک انفلوئنشل ایونیو ہے جو کنورٹ کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس ڈیسیجن کو وہ یقیناً انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ جو کمانے والا شخص ہے وہ اپنے لیے انشورنس پلان لے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم ہے, وہ پریمیم ادا کر سکتی ہیں, کیا وہ ایلیجبل ہیں پلان لینے کے لیے اگر وہ خود کما نہیں رہی؟
جی بالکل, اینی بڈی ہو ہیز دا لیجیٹیمیٹ انکم ہی کین اپلائی فار انشورنس, اور وہ اپنے, اور پھر اگین دیٹ ڈپینڈس کہ جو نیڈ انالیسز ہے وہ ان کا کس طریقے سے بنتا ہے. دین اگین دا انشورنس, اٹس دا رسپانسبلٹی آف انشورنس کمپنی ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈ انالیسز آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول. تو اگین شی کین آلویز کانٹیکٹ اینی انشورنس کمپنی and work out the need analysis and get the coverage. بہت بہت شکریہ علی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور ایک دفعہ پھر بھروسے مند ساتھ. دیکھیں وقت کا, زندگی کا کچھ نہیں پتا, انسان وہی کامیاب ہے جو کل کے لیے, مستقبل کے لیے پلان کرے, اور اس کے لیے لک فار انویسٹمنٹس, لک فار انشورنس پلانس. اور جس طرح کہ علی کہہ رہے تھے, جتنا جلدی اگر آپ کسی پلان میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈبل ہونے کی, ملٹیپلائی ہونے کی, آپ کو ایک اچھا ریٹرن دینے کی جو ابیلٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.